ایک صحابی نے تمنا کی یا رسول اللہ میں آپ سے دوری نہیں چاہتا ہوں، کچھ اس کا حل بتائیں، اس کا حل بتائیں۔ تو کیا حل بتایا؟ اِنِّی عَلَىٰ کثرت السجود، تو بھی میری مدد کر، بہت نفل پڑھ سجدے کر تو ہو جائے گا۔ تو آپ کچھ نفلیں شروع کر دیں، پہلے بھی کہا تھا یہ نفلیں آپ کو اللہ کے قریب کریں گی اور نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جب نبی کی زبان سے نکلا تو چیز ہو کر رہے گی، جب ان کا ساتھ رہے گا آپ کو ہر مصیبت ممکن ناممکن وہ ٹلا دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں نا۔ ایک افسر کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی مصیبت ٹل جائے گی، ایک وزیر کے ساتھ ہوتا ہے، آقا کی تو مثال دینی نہیں چاہیے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم میں آپ پہ مضبوطی آ جائے کہ جو عمل بتاتا ہوں یہ میں تو نہیں بتاتا ہوں، آقا جی نے بتائے ہیں۔ جب اس صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوری نہ ہو، میرا آپ کا ساتھ رہے، کہا اِنِّی عَلَىٰ کثرت السجود، تو بھی میری مدد کر، سجدے زیادہ کر۔ دیکھا تو 10 نفل تو آپ چھوڑیں نہ، کوشش کریں جتنے بڑھ جائیں۔ 10 نہ ہو سکے تو پھر 4 نہ چھوڑیں، 4 بھی نہ کر سکیں تو 2 ہی کر لیں۔ وہ بھی آقا جی نے کہا اتنی آسانی کی ہے، کوئی سست ہو یا کاہل ہے، ہاں جی صلو من اللیل ولو رکعتین، ایسی حدیث ہے، یا 4 نہ پڑھ سکو تو 2 ہی رکعتیں پڑھ لو۔ تو یہ کوشش کریں کہ فجر سے پہلے اٹھا کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں اور اپنی بیوی کو اٹھا دیا کریں۔ اگر بیوی پہلے اٹھی آپ کو اٹھا دے۔ یہ رات کی رکعتیں بہت قیمتی ہیں، کیوں اس میں حرص کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، کسی کا کوئی سوال، کسی کو رزق کی تنگی یا کوئی مصیبت، ہاں جی ایسے وقت میں جب بادشاہ خود پوچھے تو لازم دے دیتے ہیں، بادشاہ خود نہ پوچھے آپ کہیں ہو سکتا ہے جلدی دے دیر سے دے، صحیح ہے غلط ہے، لیکن جب بادشاہ خود کہے مانگو کیا مانگتے ہو، ہاں جی، لیکن میں کہتا ہوں وہاں یہ مانگو کیا۔ ایک شاعر تمہارے بھائی نے لکھا ہے کہ فضیلت کا وقت ہو، قبولیت کا وقت ہو اور خدا کا مانگو کچھ، میں کہوں یا مصطفیٰ، تو وہ بھی ساتھ رکھیں اور 2-4 رکعتیں یہ پڑھ لیا کریں، اور عصر کی رکعتیں بھی نہ چھوڑیں۔ جیسے والدین اولاد کی منت کرتے ہیں، آقا ایسے کرتے ہیں، کہتے خدا اس پر رحم کرے من صلی قبل العصر 4، خدا اس پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ 4 سنت نہ چھوڑا کریں، کہیں انشاءاللہ آپ یہ چیزیں پوری کریں جو میں کہتا ہوں اور میرے سے دل جوڑیں۔ میں دکھا تو نہیں سکتا لیکن قسم کھا سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں تم کو دکھا سکتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں لیکن قسم کھا بھی سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے اختیار کیا، اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو میرے سے فائدہ اٹھاؤ، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارا یہ کام ہر پیر نہیں کر سکتا لیکن میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور ان کے جنہوں نے مجھے اختیار کیا ہے اور مدینہ شریف سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آگے تمہاری مرضی ہے، دل جوڑو یا نہ جوڑو۔ کرنا بولے جنازے پہ میرے نعتیں پڑھنا، جنازے پہ یہ میں نے وصیت کی ہے، اس موضوع کو بیچ میں لے آیا کہ جب میں آپ سے سلام دعا لے کے جاؤں تو میری نعت خوانی میری قبر پہ تھوڑی سی ہو جائے اور جنازے میں بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ میں اس چیز کا بڑا شوق رکھتا ہوں، اس چیز کا بڑا شوق ہے، خدا دی قسم، رب دی سو، مجھے بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے۔ گڑبڑ نہ کرنا، کوشش کرنا، حکم نہیں کرتا ہوں، میری تمنا پوری کرنا کہ آقا کی نیت چل رہی ہو پھر مجھے آہستہ آہستہ لے جانا، پھر رکھنا، پھر اس میں بھی آقا کی نیت مجھے سنانا۔ ہاں ہماری تمہارے درمیان میں دنیا آخرت میں آقا جی رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ ہمارے آپ کے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ
ہماری تمہاری دنیا آخرت کی مشکلیں آسان ہیں، زبردست ہم کو آپ کو سہارا۔ اب بھی آپ جو نئے آئے جڑ جائیں، ان کی دنیا آسان ہوگی، ان کا رزق آسان ہوگا، ان کے گھروں سے مصیبتیں جائیں گی، اور سچے دل سے جڑ جائیں۔ خدا کے ساری دنیا کی حکومتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تمہارے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تو تم بھی ان کی کچھ بات مانو، ان سے پیار کرو، کچھ پیار کا ثبوت دو ان کو۔ وہ نفلیں پسند کرتے ہیں، آپ نفلیں پڑھیں، ہاں جی، وہ ان کو درود کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے انہوں نے بات چیت کی، آقا جی نے کرم کے تقاضے سے کہا اتنا درود پڑھتے مجھ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تو مجھ کو یاد کرتے ہو، تو یہ کوشش کریں، تھوڑا درود پڑھ لیا کریں، تھوڑی نفلیں پڑھ لیا کریں، گناہ ہو تو جلدی توبہ کر لیا کریں۔ ہاں، کہ کلکم خطائین، تم سب سے گناہ ہوتے ہیں، خیر الخطائین التوابین، تم میں اچھا میرے نزدیک ہوا جو جلدی توبہ کر رہے ہیں۔ اگر خطا ہو گئی جلدی سے کسی کو نہ بتائے، 2 رکعتیں پڑھے، توبہ کی، اور کچھ 100 200 400 روپیہ صدقہ کر دیں، صاف ہو گیا معاملہ۔